اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن مجید کی یہ سب سے بڑی صورت ہے سورۃ بقرہ، لیکن قرآن مجید کے تعارف کے بارے میں ایک بنیادی بات آپ کے میرے سامنے ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، قرآن مجید ہے کیا جس کو ہم پڑھنے لگے ہیں۔ تو قرآن مجید کے عقیدے کے بارے میں 3 باتیں ہیں جو آپ کے میرے سامنے ہونی چاہیے۔ نمبر 1، یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ، آپ کے میرے رب کا کلام ہے۔ اگر یہ بھی کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، دب کر پھٹ جاتا، جیسے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ڈالی پہاڑ پر تو جو حال ہوا پہاڑ کا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ زندہ کلام ہے، آپ سے میرے سے بات کرتا ہے۔ جب ہم اس سے اپنا کوئی ایشو ڈسکس کرتے ہیں نا، یہ اس کا جواب دیتا ہے آپ کو، مجھے اس کے اندر آپ کا میرا ذکر ہے، یہ زندہ کلام ہے، پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ آج کے مسائل کا حل ہے۔ اور دوسری بات، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تیسری بات کہ یہ مکمل اور محفوظ حالت میں آپ تک مجھ تک پہنچ گیا ہے ہدایت کی صورت میں۔ تو 3 باتیں قرآن مجید کے بارے میں عقیدے کے اعتبار سے ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ نمبر 2، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اور نمبر 3، یہ محفوظ اور مکمل صورت میں آپ تک مجھ تک پہنچ گیا۔ اس کو محفوظ رکھنے کی جو اللہ تعالیٰ نے صورت بنائی ہے، اس میں سے ایک صورت تراویح کی ہے جو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور بھی بہت سے اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے ہیں۔ اب سورۃ بقرہ جو ہے یہ بڑی مدنی صورت ہے اور ہجرت کے فوراً بعد نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ ہجرت کے فوراً بعد کا ماحول بڑا خاص ماحول تھا، اس کو آپ کو مجھے سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے، آج کا دور سمجھنے کے لیے۔ اگر ہم آج کے دور کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہجرت کے فوراً بعد کا جو زمانہ ہے نا، وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر آج ہم سوال پوچھیں اپنے آپ سے کہ ہم مکی دور سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں کہ مدنی دور سے، تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہوگی، لیکن انٹرسٹنگلی ہم سب سے زیادہ سملر ہیں مدینہ ہجرت کے فوراً بعد کا جو ماحول تھا اس سے، کہ ہمیں ایک خطہ مل گیا ہے، اس پر ایکسٹرنلی کوئی ہمیں مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم کلمہ نہ پڑھیں۔ اب ہماری اپنے کام ہے، اپنی قربانی اور اپنی تربیت کے ذریعے، معاشرتی تربیت کے ذریعے ہم نے اٹھنا ہے اور عدل و انصاف کا ایک نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، جو مدینے میں پھر صحابہ نے کیا تھا۔ تو اب مدینے میں جاتے ہی جو صورت نازل ہوئی ہے سورۃ بقرہ، وہ سب سے پہلے یہاں بیان کی جا رہی ہے، جو قرآن مجید کا عروج ہے ایک لحاظ سے۔ سورۃ بقرہ کے 2 حصے ہیں، جس میں سے جو پہلا حصہ ہے وہ بھی آج ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ جب اس کا دوسرا حصہ آئے گا تو تب اس کا تعارف کروائیں گے۔ پہلے حصے میں جو پہلے 4 رکوع ہیں جو ہم انشاءاللہ بریک سے پہلے پڑھیں گے، وہ قرآن مجید کی جو دعوت ہے اس کا خلاصہ ہے، بالخصوص مکی دعوت جو قرآن مجید کی تھی اس کا پورا خلاصہ اس کے اندر آیا تھا۔ اس میں سے بھی پہلے 2 رکوع جو ہیں وہ 3 طرح کے کردار قرآن مجید بیان کرتا ہے، کہ جب بھی قرآن مجید کی دعوت پیش کی جائے گی یا کوئی بھی جب بھی دعوت پیش کی جاتی ہے تو مختلف طرح کے کردار سامنے آتے ہیں۔ وہ تینوں کردار قرآن مجید پہلے سب سے آپ کے میرے سامنے رکھے گا اور آپ کو مجھے سوچنے کی دعوت دے گا کہ سوچ لو تم نے کس طرح کے بندے بننا ہے۔ تمہارے پاس آپشن ہے، آپشن اے ہے، بی ہے، سی ہے، چوز کر لو، تاکہ آگے ساری جو ہم باتیں سنیں گے پڑھیں گے اس کو ہم اس انداز سے پھر سمجھ سکیں گے۔ تو اب سورۃ بقرہ کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ حروف مقطعات ہیں جن کا مطلب اللہ کو ہی پتہ ہے یا اللہ کے رسول کو پتہ ہے، لیکن آپ کے میرے لیے اس میں ہدایت بڑی اہم ہے۔ وہ ہدایت کیا ہے کہ کچھ باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں، سو خام خواہ ان میں ٹانگیں نیڑا نہیں۔ قرآن مجید سے تم نے علم حاصل کرنا ہے، لیکن اپنے علم کی حد کو بھی پہچاننا ہے، اپنی حد سے نہیں بڑھنا۔ عام زبان میں کہوں تو اپنی اوقات میں رہنا ہے۔ اگر یہ بات ہم سمجھ جائیں نا قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں، ہمارا مذہبی طبقہ مختلف طرح کی فرقہ واریت سے آزاد ہو جائے، جو ایسی بحثوں میں ہوتا ہے کہ جس کا انسان کے پاس کوئی ایسا جواب نہیں، جس کا انسان مکلف نہیں۔ ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو بڑا ریشنل مائنڈ ہے، جو ایسی چیزوں کی بھی ریشنلٹی چاہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں غیب سے متعلق ہیں، وہ اس سے آزاد ہو جائے، تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں اگر ہم اس حکمت کو سمجھ لیں۔ تو دل سے ذرا پڑھیے الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ قرآن مجید ہدایت تو ہے، اور ہم سورۃ فاتح میں ہدایت مانگتے ہیں، اور وہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن کی صورت میں آپ کے میرے سامنے رکھ دی، اور وہ پورے انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھائیں گے متقین۔ اس کا کیا مطلب والا کہ قرآن مجید میں ہر طرح کی ہدایت ہے، انفرادی ہدایت بھی ہے، اجتماعی ہدایت بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس دنیا کے معاملات کے لیے بھی ہدایت ہے، اور آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے، آخرت میں فلاح و کامرانی حاصل کرنے کے لیے بھی ہدایت ہے۔ لیکن اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے۔ تقویٰ کیا نام ہے؟ تقویٰ نام ہے خدا خوفی کا، بچ بچ کے چلنے کا۔ اس کو ذرا اپنے اوپر طاری کریں۔ جس کا دل ہے کہ اسے کوئی بات سمجھ لگے تو وہ اس پر عمل کرے گا، برائیوں سے بچ کے چلے گا، نیکیوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے رویے کو درست کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس کی تو نیت یہ ہے اس کو یہ رستہ نظر آئے گا، اور جس کی یہ نیت ہی نہیں ہے تو پھر اس کو رستہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہ صحیح نیت نصیب فرمائے، تقویٰ کی، خدا خوفی کی۔ ہدی للمتقین۔ اب ان متقین کی صفات کیا ہے وہ دیکھیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ پہلی صفت کیا ہے؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کی میری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ نظروں سے اوجھل ہونے کے ساتھ مزید آپ ایڈ کر لیں، اس میں ہمارے حواس خمسہ سے اوجھل ہوتا ہے۔ جبکہ آج کا جو فلسفہ ہے، جس فلسفے کا پوری دنیا میں ڈنکا بجتا ہے، اس فلسفے کا نام ہے سیکولرزم۔ سیکولرزم کی ڈیفینیشن اگر آپ پڑھیں تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے ذرا یاد کیجئے صحیح طرح۔ بلیف دیٹ لاز اینڈ ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس ایٹسٹرا ریدر دین دا ریلیجن۔ اس چیز پر یقین رکھنا کہ قوانین جو نظام زندگی کو چلانے والے ہیں، اور نظام تعلیم جو ہماری فکر کو سیٹ کرنے والا ہے، یعنی کہ ہمارے ظاہر اور باطن دونوں پر گورن کرنے والی جو چیزیں ہیں، نظام تعلیم بھی اور قوانین بھی، ان کی بنیاد فیکٹس اور سائنس ایٹسٹرا پر ہونی چاہیے، ریلیجن پر نہیں ہونی چاہیے۔ اور فیکٹ کیا ہوتا ہے؟ فیکٹ وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ میں آئے، جسے ہم دیکھ سکیں، سن سکیں، چکھ سکیں، سونگھ سکیں، چھو سکیں، یا کم از کم حواس خمسہ سے پروف ہو سکتا ہو، اس کی دلیل مل سکتی ہو، چاہے نظر نہ آتا ہو، سنائی نہ دیتا ہو، لیکن ثبوت ملتا ہو اس کا، جس کی اہم ترین مثال آج کل الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہے، ریڈیشن ہے۔ نظر تو نہیں آتی، ان کا کوئی ذائقہ بھی نہیں ہے، آواز بھی نہیں ہے، لیکن ثبوت ہوتا ہے موبائل کے کنیکشن کے ذریعے، یا ایٹسٹرا کیا ہے، کم از کم کیلکولیشن میں ہی آ جائے۔ E=mc² ایک ایسی ایکویشن ہے کہ نہ وہ کبھی کسی نے کر کے دیکھی ہے، نہ فزیکلی کی جا سکتی ہے، لیکن ہر سائنس پڑھا بندہ اس پر یقین رکھتا ہے کہ ایسا ہوا تو کبھی نہیں، اور شاید ہو بھی نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی مادہ روشنی کی رفتار سے سفر کرے گا تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ 2 2 4 کی طرح کی بات ہے۔ تو ہاں، اس طرح کی جو چیزیں ہوں وہ تو ہیں فیکٹس، جو نہ حواس خمسہ میں آتی ہوں، نہ اس سے ثابت ہوتی ہوں، نہ کیلکولیشن میں آتی ہوں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اہمی لوگ کہتے ہیں، لوگوں کو کہہ دیتے ہیں، لوگ مان لیتے ہیں۔ یہ آج کی پوری سائنس ہے، آج کا پورا فلسفہ ہے۔ قرآن مجید آغاز کہاں سے کر رہا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ہر ایرے غیر غیب پر نہیں، اس غیب پر جس کی خبر کس نے دی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ بھی ذرا سمجھ کے آگے چلیے۔ ایمان کی ڈیفینیشن ہے الایمان تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو تو یاد کریں پلیز، آگے میں سنوں گا بھی۔ الایمان تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان نام ہے ہر اس شے کی تصدیق کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، جو غیب سے متعلق خبریں ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں اور ہم نے انہیں صدق دل سے تسلیم کر لیا، یہ ہے ایمان۔ تو پہلی صفت متقین کی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے جسم کو اور اپنے مال کو دونوں کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں۔ جسمانی عبادات میں سے سب سے آفیشیل عبادت نماز، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی جملہ جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، صورتیں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وقت، عمر، جوانی، صلاحیت،
سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو بھی انہیں دیا ہوتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. کتنا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں، ڈزنٹ میٹر، بس جو دیا ہوا اس میں سے کرتے ہیں. مما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. وہ لوگ عصبیت والے نہیں ہوتے ہیں بلکہ بڑے وسیع نظر ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ وسیع نظر تھے پوری نوع انسانی میں، جب وہ ان پر ایمان لے آئے ہیں تو ان کا بتایا ہوا سبق کیا ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، پچھلی تمام کتابوں پر اور انبیاء پر اور ان کی تعلیمات پر وہ ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر تو وہ پکا ٹھپکا یقین رکھتے ہیں. آخرت میں تو وہ کسی بھی شک میں مبتلا نہیں ہوتے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی تو لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. ہدایت مانگی تھی نا، تو یہی تو ہوتی ہے ہدایت. دھیان سے ذرا پڑھ لیجیے، تقویٰ، غیب پر ایمان، نماز، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور جملہ تعلیمات شریعت کی جو ہے اس کا ایمان لانا، اور آخرت پر پکا ٹھکا یقین رکھنا، شک میں نہ پڑنا. یہ ہے اصل ہدایت. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہ والی ہدایت نصیب فرمائے. فاولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ اصل کامیاب ہونے والے ہیں. دوسری طرف کون لوگ ہیں؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ انہیں خبردار کریں بے شک نہ کریں، آپ انہیں وارن کریں بے شک نہ کریں. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دیا اللہ نے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ایک طرف پکے ٹھکے مومن ہیں، دوسری طرف پکے ٹھکے کافر ہیں. اصل میں یہ جو پولرائزیشن ہوئی ہے نا، یہ پوری مکی دعوت کا نتیجہ ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے، نسخہ کیمیا ساتھ لائے، اور انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب دعوت شروع کی تو پولرائزیشن ہو گئی. اہل حق ایک طرف آ گئے، اہل باطل ایک طرف چلے گئے. کیوں کچھ لوگوں نے حق کو قبول کیا اور کیوں کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا، یہ ایک اہم سوال ہے. اس کو انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ کچھ لوگوں نے تسلیم کیا اور کچھ لوگوں نے انکار کیا. ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کے اعمال، ان کے کردار، ان کی معاشرت، معیشت، سیاست، سب کچھ الگ تھلگ ہو کر نظر آنے لگے. دو الگ دنیایں ہو گئیں، دو الگ عالم ہو گئے. یہ پوری پولرائزیشن ہوئی مکی دعوت کے نتیجے میں. اور مدنی قرآن کے شروع میں اس کا ذکر کر کے بتا دیا گیا ہے کہ اب تک یہ کچھ ہو چکا ہے. اب آگے جو ذکر آ رہا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ اور یوم آخر پر. یہ جو قرآن کا انداز ہے نا کہ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو ایسے کہتے ہیں، یہ قرآن کا بڑا خاص انداز ہے. قرآن یہ انداز 11 دفعہ اختیار کرتا ہے اور ٹوٹل 10 قسمیں انسانوں کی سامنے آتی ہیں. اب آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے، ان 10 میں سے 5 قسمیں اس سورۃ بقرہ میں آنی ہیں، کل تک پوری ہو جانی ہے، آپ نے نوٹ کرنی ہے. اوکے. اور آپ میں سے جو ینگ لوگ ہیں ان کو میرا مشورہ ہوگا کہ وہ کوئی نہ کوئی ڈائری قرآن مجید اپنا ذاتی وہ لے کر کوئی نہ کوئی ریل بیٹھیں باقاعدہ، تاکہ وہ کچھ نہ کچھ چیزیں نوٹ کریں اس نیت سے کہ ہم نے قرآن مجید سیکھنے سے آگے بڑھ کر سکھانے والا بننا ہے. اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. تو آپ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کو ساتھ ساتھ نوٹ کیجیے گا. تو قرآن مجید نے 10 قسمیں انسانوں کے بیان کی ہیں، 5 مکی صورتوں میں، 5 مدنی صورتوں میں. اور مدنی صورتوں میں سے سورۃ بقرہ میں جو 5 قسمیں آئی ہیں ساری کی ساری وہ انشاءاللہ آپ کل تک پڑھیں گے. اس میں سے پہلی آئی ہے، نوٹ کر لیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو ہی. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سمجھ نہیں رکھتے اس بات کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے. فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے اور بڑا اہم ہے آپ کے میرے سمجھنے کے لیے کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. اب بیماری کیا ہوتی ہے؟ ذرا ایز اے ڈاکٹر میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن ایز اے پیشنٹ بھی آپ سب بیماری کی کچھ چیزوں کو سمجھتے ہوں گے کہ بیماری کیا ہوتی ہے. بھلا بیماری ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو انسان اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے نہیں لگواتا.
کبھی کوئی اپنی مرضی سے خوشی سے بیماری لگواتا ہے؟ سوچیں. تو یہاں جس بیماری کا ذکر ہونے لگا ہے نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے شعوری طور پر بڑی خوشی سے وہ بیماری لگوائی ہے اپنے آپ کو، نہیں، بلکہ بیماری لگ جاتی ہے. تو یہ جس بیماری کا آگے ذکر آ رہا ہے نا، یہ بھی لگ جاتی ہے. اللہ کرے آپ کو مجھے لگ نہ جائے. بیماری سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے، حفاظتی اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آگے جو ساری باتوں کا ذکر آ رہا ہے اس سے حفاظتی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. مزید دیکھیں، بیماری کی کچھ علامات ہوتی ہیں. کسی کے ماتھے پہ تو نہیں نا لکھا ہوتا بیماری کا نام؟ کیا خیال ہے؟ اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں. علامات آپس میں اوورلیپ بھی کرتی ہیں. ایک کھانسی ہے تو وہ بہت سی بیماریوں میں آتی ہے، لیکن کھانسی، بخار، فلاں چیز، ساری چیزیں ملا کے، ہسٹری ملا کے کنٹینیو تو ایک بیماری کا پورا ایک پیراڈائم ہوتا ہے. اب ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جس کی کچھ علامتیں ہیں جو انہیں لگ گئی ہیں، انہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں کر پائے. تو آپ کو مجھے بھی اس پر پورا دھیان کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ بیماری کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اور پس اللہ نے ان کو بیماری میں بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. بما كانوا يكذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. یہ جو بیماری ہے نا، یا یہ جو تیسرا گروہ جس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے بارے میں مختلف جو کیفیات ہیں اس کو ذرا سمجھ لیں. قرآن مجید کی ڈسکرپشن کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ہر غور کرنے والے کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہوں. تو اس میں منافقت کا بھی ذکر آئے گا. جو اس زمانے میں جو یہود تھے مدینہ کے، ان کی بھی کچھ کرتوت اس میں آئیں گے، اور کچھ ضعف ایمانی کی وجہ سے بھی کچھ ایسی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن کا ساتھ ساتھ ذکر آئے گا. اب آپ کو مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کہیں ان علامات میں سے کوئی علامت نہیں پیدا ہو رہی. اگر پیدا ہو رہی ہو تو فوراً سے اسے کھرچ کر نکالنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. پہلی سمٹم کیا ہے؟ پہلی علامت کیا ہے؟ جھوٹ بولتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب بھی ان سے کہا جاتا تھا، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. فساد کیا ہوتا ہے؟ بگاڑ کو کہتے ہیں فساد. جب کوئی چیز حد اعتدال سے اوپر نیچے نکل جائے، اس کا توازن بگڑ جائے تو اسے فساد کہتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا تھا فساد نہ مچاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں ہم تو بے شک ہیں ہی اصلاح کرنے والے. الٹا وہ کہتے تھے ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اور ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ اصلاح کی ہیں، تم لوگ جو کر رہے ہو وہ فساد مچا رہے ہو. یہ پورا ایک کریکٹر تھا. اس کو ذرا سمجھیے. مدینے جانے کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی، صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، یہود کے ساتھ معاہدہ کیا، ایک بازار تعمیر فرمایا. یہ سب کام کرنے کے بعد مکی قرآن میں جتنی بھی تعلیمات آئی تھیں، ان تعلیمات پر فی الواقع ایک معاشرہ قائم کرنے کی طرف آگے بڑھے. اب ایک مدنی معاشرہ وہاں قائم ہونا شروع ہوا. اب اس سے کیا ہوا کہ ایک کلیش سامنے آ رہا تھا اس حق والے معاشرے کا دوسرے تمام باطل معاشروں کے ساتھ. اب جتنے بھی وہاں منافقین تھے وہ کیا کہتے تھے کہ ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے کلیش والا معاملہ ہو، ہمیں صلح صفائی سے آرام سے سر نیوا کر کے رہنا چاہیے، ہمیں زیادہ غیرت مندی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو پھر تو مسئلہ پڑ جائے گا. اور ہم چاہتے ہیں کہ صلح صفائی سے ہم رہیں. جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو انہیں صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے کہ تم فساد کیوں مچا رہے ہو، تو آگے سے کہتے تھے نہیں نہیں ہم تو اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں. جو ان کی نظر میں اصلاح ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے دیکھیے، الا انہم هم المفسدون، بے شک یہی تو ہیں اصل فسادی، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ سمجھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں. اب جب مدینے کے شروع کی صورت ہے تو دوسرے کون سے لوگ ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں؟ ذرا غور کریں. وہ سابقون الاولون، صحابہ ایمان لا چکے ہیں. ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے ایمان کو ایک پیمانہ بنا کر ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ اس طرح ایمان لے کر آؤ. تو اصل میں آپ سے مجھ سے جو تقاضا ہے ایمان لانے کا، وہ کس طرح کا ایمان لانے کا تقاضا ہے؟ وہ صحابہ کے ایمان کی طرح کا ایمان لانے کا تقاضا ہے. اصل میں تو اسوہ حسنہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس اسوہ حسنہ پر عمل کیسے کرنا ہے؟ اس رستے پر عمل کرنے کے لیے جو اسوہ حسنہ ہے وہ صحابہ کا اسوہ حسنہ ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لے کر آؤ، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے ان بیوقوفوں کے ایمان لانے کی طرح؟ نعوذ باللہ. کیوں کہ انہیں نہ اپنے جان کی فکر ہے، نہ اپنے گھر والوں کی فکر ہے. یہ تو بالکل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ دیوانے ہی ہو گئے.
الا انہم مصطفیٰ ولکن لا یعلمون، سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے ہی نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب بھی وہ ملتے ہیں ان سے جو ایمان لائے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب بھی وہ تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، چاہے وہ جنوں میں سے شیطان ہو چاہے وہ انسانوں میں سے شیطان ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی دشمنی پر پلاننگ کر رہے ہیں بیٹھ بیٹھ کے، باطل کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، جب ان کے ساتھ جا کے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے صرف مذاق کر رہے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق اڑانے کا بدلہ لیتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ان کی سرکشی میں بڑھنے دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر بہرے ہو کر بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یعمہون کہتے ہیں دل کے اندھے کو، ان آنکھوں کے اندھے کو نہیں، دل کے اندھے کو، آنکھوں کے اندھے کا لفظ آگے آئے گا، وہاں نوٹ کیجئے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی لے لی ہدایت کے بدلے، اچھی بنی ان کو ہدایت ملی تھی، ان کو آپشن ملی تھی، اویلیبل تھی ہدایت ان کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا زمانہ ہی نہیں مل گیا، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کر گمراہی لے لی۔ ہمارا بھی حد تجارتہم، تو ان کی تجارت نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہوئے۔ مثلہم، ان کی مثال، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ماضی حال مستقبل کا کوئی سوال نہیں ہے، سارے بیک وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے، انسانوں کے مختلف طبقات اور ساری قسمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی بات کہتے ہوئے کلام کے دوران ایک گروہ کا ذکر کرتے ہوئے اچانک سے دوسرے گروہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اچانک سے دوسرے گروہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ کی شان ہے، کیونکہ سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیک وقت موجود ہیں۔ اب ذرا آپ اندازہ کریں، تین گروہ ہمارے سامنے آ گئے، ایک کون سے؟ سچے مومنین، ایک پکے کافر، اور دوسرے جو درمیان والے لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں اور سامنے ایمان کے دعوے اور پیچھے جا کے دوسروں کے ساتھ یاریاں، یہ سارے ان کے کام ہیں۔ اب یہ جو تین گروہ ہیں، ان میں سے پہلے گروہ کے تو کیا ہی کہنے، اعلیٰ شان ہے، جو اگلے دو گروہ ہیں نا ان کو اپنے سامنے رکھیں، ایک پکے کافر اور ایک یہ 2 نمبر لوگ۔ اب ان کی اللہ تعالیٰ جو مثال دے رہے ہیں وہ کیسے دے رہے ہیں؟ مثلہم، وہ جو پہلا گروہ ہے نا کافروں کا، ان کی مثال کیسے بلا؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے اس شخص کی مثال ہو جس نے آگ جلائی ہو، تاریک رات ہو، ایک بندہ آگ جلائے، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو اللہ ان کے نور، ان کی بینائی کو ہی لے گیا، ان کی آنکھوں کی دیکھنے کی صلاحیت کو ہی لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے۔ یعنی کہ پہلے تو باہر کوئی روشنی تھی نہیں، خارج میں ہر طرف اندھیرا تھا، قرآن انبیاء کی دعوت ساری آہستہ آہستہ تحریف ہوتے ہوتے، مسخ ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنا عرصہ گزرا کہ کوئی نبی کی دعوت نہیں آئی، تو معاشرے میں پوری طرح دنیا میں ہر طرف اندھیرا تھا، تو ان کو کچھ نظر نہیں تھا آتا، یہ گمراہ تھے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کی روشنی کا آغاز فرما دیا، اب تو انہیں کیا چاہیے تھا کہ دیکھتے، لیکن اب ان کی اپنی آنکھیں اندھی ہو گئی۔ پہلے باہر اندھیرا تھا، اب اندھیرا ہو گیا، اور نتیجتاً کیا ہوا کہ پہلے بھی جو اندھیرے میں تھے اب بھی جو اندھیرے میں ہوئے۔ کیسی ان کی مایوسی کی کیفیت ہے۔ آگے کیا ہے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، پس وہ ہرگز نہیں لوٹیں گے۔ یہاں جو عمی کا لفظ ہے یہ آنکھوں کے اندھے کے لیے۔ او کصیب من السماء، یا پھر ان کی مثال ایسے ہے، وہ جو دوسرا گروہ تھا نا جو آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، جو کہتے ہیں تو ہم ایمان لے کر آئے لیکن اصل میں وہ ایمان والا نہیں ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ کہتا ہے ہم ایمان لے کر آئے لیکن اصل میں ایمان والا نہیں ہے۔ اب اس کی مثال کیسے بھلا؟ او کصیب من السماء، یا منافقوں کی مثال کیسی ہے؟ جیسے آسمان سے بارش برس رہی ہو، فیہ ظلمات ورعد وبرق، جس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، گرج بھی ہوتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے۔ اب جب بارش ہوتی ہے تو وہ تو اصل میں انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، اس سے تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھٹائیں ہوتی ہیں، گرج ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وہی نازل ہو رہی ہے اوپر سے نیچے، جو انسانوں کے فائدے میں، جو انسانوں کے دلوں کو آباد کرنے کے لیے، بسانے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گرج چمک بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ حق و باطل کی کشمکش کے معاملات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حق کی خاطر قربانی کرنے کی آواز ہے، پکار ہے۔ اب یہ ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں۔ ان کا معاملہ کیا ہے؟ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، من الصواعق، بجلیوں کی کڑک کی آواز کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے،
واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ ایسے کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو مٹا دے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی بجلی روشنی کرتی ہے ان کے لیے تو اس روشنی میں چال پڑتے ہیں. حالات اچھے ہوتے ہیں، اچھی تعلیمات فائدہ مند آ رہی ہیں، فلاح و بہبود کے قوانین آ رہے ہیں اور کفالت عامہ کا تصور ہو رہا ہے تو یہ بڑے اچھے ہیں، آگے آ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ اندھیرا کر دیتی ہے ان پر تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. جب بھی کوئی مایوسی کی کیفیت آنے لگتی ہے، جب خبر ملتی ہے ہو 1000 کا لشکر آ رہا ہے، وہ 10,000 بندہ آ رہا ہے مدینے کے باہر، ہماری تو ٹوٹل آبادی اتنی نہیں ہے، اب کیا ہوگا، ہماری کون مدد کرے گا، جیسے ہی سامنے ایک مایوسی کی کیفیت آنے لگتی ہے ادھر ہی ادھر کھڑے رہ جاتے ہیں اور ان کی ساری عمل کا جذبہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت اللہ لے جائے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سننے اور دیکھنے کی طاقت دی ہوئی ہے ابھی ان کو اس حالت میں نہیں پہنچایا کہ ان کے کان، آنکھ اور دلوں پر مور کر دی جائے، ان کو کچھ نظر ہی نہ آئے، ابھی یہ اس کیفیت تک نہیں گئے. اللہ چاہے تو ان کو اس کیفیت تک بھی پہنچا سکتا ہے. لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. اس نے انسانوں کو آپشن دی ہے، تم نے سچے مومن بننا ہے بن جاؤ، تم نے پکے کافر بننا ہے بن جاؤ، تم نے جو درمیانی رویہ اختیار کرنا ہے درمیانی رویہ اختیار کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ حساب لے لے گا. اب پہلے 2 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری جو 3 طرح کے گروہ تھے ان کا ذکر کرنے کے بعد اب قرآن مجید کی جو دعوت ہے وہ الگ شان سے آئی. یا ایھا الناس، ارے لوگو، اعبدوا ربکم، تم سب اپنے رب کے غلام بن جاؤ. بی سلیو ٹو یور لارڈ، اپنے رب کے غلام بن جاؤ. ہو تو صحیح تم غلام، لیکن اس کو تسلیم کر لو، اس کو محسوس کر لو، اس کو عمل میں لے آؤ. الذی خلقکم، تمہارا وہ رب جس نے تم سب کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو دنیا میں اس کی نافرمانی سے اور آخرت میں اس کے عذاب سے. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جو تمہارا مالک بھی ہے اور پروردگار بھی ہے. رب کی 2 ڈائمنشن تھی نا، مالک اور پروردگار. تو مالک تو ہے، اس کی پروردگار، اس کے پالنے کی کیا شان ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا، اور پھر نکالے اس کے ذریعے سے پھل رزق کے طور پر، لکم، تمہارے لیے. یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے، لکم، تمہارے لیے. یہ سارا کچھ کیوں کیا ہے؟ یہ پوری دنیا کائنات یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ تمہارے لیے ہے، یہ تمہاری آؤ بھگت میں لگی ہوئی ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو پس اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، مد مقابل نہ ٹھہراؤ. جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے ویسے کسی اور سے نہ کرو، جیسا توکل اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے ویسا کسی اور پر نہ کرو، جیسی اطاعت اللہ کی کرنی چاہیے ویسی کسی اور کی نہ کرنا، جیسا خوف تمہارے دل میں اللہ کا ہونا چاہیے ویسا کسی اور کا نہ ہو، جیسے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے ایسے کسی اور کے سامنے نہ پھیلانا. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اب اللہ پر ایمان کے بعد رسالت پر ایمان کی بات آ رہی. اور رسالت کا جو ایمان ہے اس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، رسول، فرشتہ اور کتاب. یہ تینوں چیزیں رسالت کے ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہیں. تو اب قرآن مجید کے بارے میں ایک الگ شان سے بات آ رہی ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم کسی بھی شک میں ہو ہمارے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو قرآن مجید کے تعارف کے بارے میں جو باتیں تھی یاد آ گئی نا، نازل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کا کلام ہے، ہدایت ہے، ساری باتیں آ گئی نا آہستہ آہستہ. تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو جاؤ لے آؤ ایک صورت اس جیسی، ایک ہی صورت لے آؤ اس جیسی. اب قرآن مجید کا یہ جو چیلنج تھا، یہ مکی قرآن میں 2 دفعہ آیا اور مدنی قرآن میں جو آخری اس کی قسط آ رہی. پہلے کہا اس جیسا کلام لے آؤ، پھر کہا اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اب کہا جا رہا ہے اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ. اور ایک صورت تو صورت کوثر جتنی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ چیلنج آج تک قرآن مجید کا سب کے سامنے ہے. اور اس زمانے میں بھی جب کسی نے کوشش کی کہ اپنی سی کوئی بنا کے لے کر آئے، لیکن جب آیا اور دیکھا سورت کوثر کو ہی دیکھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو آگے یہی لکھ کے لگا دیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، میری تو بس. اور آج تک انسانیت کی بس ہے اس پر.
اور قرآن مجید کا جو اوپن چیلنج ہے سب کے لیے کہ اس جیسا کوئی کلام لے کر آؤ. صرف لفاظی ہی نہیں ہے یہ، صرف کلام کی خوبصورتی کے اعتبار سے نہیں کہا جا رہا، اس کی حکمت، اس کے احکامات، اس کی تعلیمات، اس کا قانون ایسا کوئی لے کر آؤ، دکھاؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو تو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو اور تم نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے لوگ اور پتھر، انسان اور پتھر اس کا ایندھن بنیں گے. اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. وبشر الذین آمنوا، قرآن کا انداز کیا ہے، جیسے ہی جہنم کا ذکر آئے گا ساتھ جنت کا ذکر آئے گا، تاکہ تصویر کے دونوں رخ ہمارے سامنے رہے اور چوائس ہمارے سامنے رہے. چوائس از آورز. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے انہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، صرف ایمان نہیں ساتھ نیک عمل کیے. ان لہم جنات، کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب بھی انہیں رزق دیا جائے گا ان باغات میں سے، پھلوں میں سے کوئی بھی رزق، قالوا، تو وہ کہیں گے هذا الذی رزقنا من قبل، ارے یہی تو رزق ہمیں پہلے بھی دیا جاتا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کے پاس ملتا جلتا رزق لایا جائے گا. دیکھنے میں جنت کے سیب دنیا کے سیب کی طرح نہیں ہوں گے. اس میں بڑی حکمت ہے، بالکل ہی عجیب طرح کے ہوتے تو بندہ سوچ میں ہی پڑا رہتا کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے. دیکھنے میں ایسے ہی ہوں گے لیکن اس کی شان نرالی ہوگی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. سب سے بڑی جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ ایٹرنٹی، جو انسان کے اندر کی چھپی ہوئی خواہش ہے، ہمیشگی مل جائے گی اسی طرح سے، وہ وہاں ہوگی. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ. اب قرآن مجید اپنی باقی ساری باتیں کہنے سے پہلے اپنے اوپر اٹھنے والے اعتراضات میں سے ایک اہم اعتراض کا جواب دے رہا، کیونکہ باقی ساری اہم باتیں تب اثر کریں گی جب اس پر اٹھنے والے اعتراض کا شافی جواب دیا جائے. اب اس میں سے ایک اہم جواب کیا آ رہا ہے کہ سوال نہیں اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا اعلیٰ کلام اور اس میں مچھر کی باتیں، مکھی کی باتیں، مکڑی کی باتیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے، ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ مثال بیان کرے خواہ کسی مچھر کی ہو، فما فوقها، چاہے وہ اس سے بھی حقیر تر کوئی چیز ہو. مثال کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کو سمجھایا جا رہا ہے اس کی سطح پر آ کر بات سمجھ آ جائے اسے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام حق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو پس وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، آخر اللہ کا کیا ارادہ ہے اس طرح کی مثالوں سے؟ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے. اب پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کو گمراہ کرتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا اس سے مگر صرف فاسق لوگوں کو جو اپنی حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اب وہ فاسق کون ہوتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو قرآن مجید سے ہدایت کی بجائے گمراہی خرید لیتے ہیں؟ یہ بڑی خاص نشانیاں یہاں آ رہی ہیں، دھیان سے ذرا سنیے. الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، اللہ کے عہد کو، عہد اللہ، یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. الذین ينقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، من بعد میثاقہ، اسے پختہ کرنے کے بعد بھی، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور نمبر 2، وہ کاٹ ڈالتے ہیں ان رشتوں کو جن کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں جوڑا جائے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارے میں جانے والے ہیں. یہاں 3 باتیں ہیں. پہلا، اللہ کے عہد کو توڑنا. نمبر 2، ان رشتوں کو، ان تعلقات کو کاٹنا جن کا اللہ نے حکم دیا کہ جوڑا جائے. اور نمبر 3، زمین میں فساد مچانا. ان تینوں کو آپ الگ الگ بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک خاص ترتیب سے بھی دیکھ سکتے ہیں. الگ الگ دیکھیں تو بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی انسان عہد کرے تو اسے پورا کرنا چاہیے. اگر اس عہد کو توڑ دے، جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا عہد الست کہ ہم دنیا میں جا کے اللہ ہی کی بندگی کریں گے، کلمہ پڑھا وہ خود ایک عہد، نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں وہ خود ایک عہد، پاکستان بناتے ہوئے ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا وہ خود ایک عہد. یہ سارے اللہ تعالیٰ سے عہد ہیں. جب انسان ان کو توڑتا ہے تو پھر وہ آفت کو دعوت دیتا ہے.
دوسری چیز کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹ ڈالتے ہیں اس کو جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جوڑنے کا۔ اس میں سب سے اہم چیز تو صلہ رحمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلہ رحمی والے رشتے ہیں، رحمی رشتے ہیں، ان کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان کو انسان کاٹے نہ، پتہ رحمی نہ کرے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، جو کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ پہلا دن ہے ابھی رمضان کا، اور قرآن مجید سے کون ہدایت پاتے ہیں، ان کی باتیں ہم کر رہے ہیں، اور اس میں یہ بات آ رہی بڑی اہم ہے۔ تو رمضان کے دنوں میں بھی ہم اگر کسی نے کسی کے ساتھ قطع رحمی کی ہوئی ہے تو اپنے اس رویے کو درست کر لیں۔ اگلی بات کیا ہے کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، لیکن ان تینوں کو ایک ترتیب سے دیکھیں تو بڑی خوبصورت بات ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی تعلقات ہیں نا، وہ کسی نہ کسی عہد کی بنیاد پر ہے۔ نکاح کا تعلق ہے سب سے بنیادی، تو وہ بھی کسی نہ کسی عہد کے اوپر ہے۔ پھر مختلف قومیں مل جل کر جب رہتی ہیں تو آپس میں عہد کر کے رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں گئے تو وہاں مختلف قومیں مل کر رہ رہی تھی نا، وہ کس عہد کے تحت رہی تھی؟ میثاق مدینہ کے تحت، وہی میثاق کا لفظ جو یہاں آ رہا ہے۔ تو جو انہیں توڑتے ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں۔ آج کے دور پر دیکھیں تو کیا بات آئے گی کہ مختلف قومیں آپس میں معاہدے کرتی ہیں، معاہدات ہیں۔ ایک ریاست ہے، اس کے کچھ بیرونی معاہدات ہوتے ہیں جو دوسری قوموں سے ہوتے ہیں، اور ایک اس کا اندرونی معاہدہ ہوتا ہے جس کو ہم آئین کہتے ہیں۔ آئین کیا ہوتا ہے؟ اصل میں ریاست اور شہری کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ شہری یہ عہد کرتا ہے کہ میں ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کروں گا، اس کے قوانین کی پابندی کروں گا۔ ریاست یہ عہد کرتی ہے کہ میں تمہارے جان و مال، عزت سب کی حفاظت کروں گا، اور ماں کی طرح تمہیں پروٹیکٹ کروں گا، تمہارے حقوق تمہیں دوں گی۔ پھر مختلف ادارے جو ہیں وہ اس آئین کا حلف اٹھاتے ہیں، جب تو حلف کہتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر جب کوئی وعدہ کیا جائے تو اسے حلف کہتے ہیں۔ اب حلف اٹھا کے اس آئین کی پاسداری کا، اس وعدے کی پاسداری کا سارے حلف اٹھا کے تو ریاست کا نظام چلاتے ہیں۔ مختلف ادارے اپنی اپنی حدود میں رہنے کا، ایک دوسرے کی حدود میں داخل نہ ہونے کا حلف اٹھاتے ہیں۔ جب یہ توڑا جائے، جب اللہ تعالیٰ کے نام پر عہد کر کے توڑے جائیں تو پھر تباہی آتی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت عہد اللہ کو بیان کیا ہے کہ عہد اللہ کے اندر دونوں طرح کے عہد ہیں، ایک وہ جو بندہ اللہ سے کرتا ہے، اور ایک وہ جو اللہ کے نام پر بندے آپس میں کرتے ہیں۔ دونوں طرح کے عہد اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے عہد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر عہد ہم توڑیں گے تو اگر نکاح کے عہد کو توڑیں گے تو گھر ٹوٹ جائے گا، ان میں گھر میں کٹ جائیں گے لوگ، اور اگر بڑے عہد توڑیں گے ریاستی سطح پر تو پھر قومیں کٹ جائیں گی، قوموں کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اولئک هم الخاسرون۔ کیف تکفرون باللہ، اور تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو؟ وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تم مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، جو زندگی دے دی۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اب پھر بڑی خوبصورت آیت آ گئی۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم سب کے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب۔ زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ یہاں لفظ جميعا بڑا خوبصورت ہے، اس کے دونوں مفہوم سامنے رکھیں۔ زمین میں جو کچھ ہے وہ تم سب کے لیے پیدا کیا، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تم سب کے لیے پیدا کیا ہے۔ کسی گروہ کا، کسی طبقے کا یہ اختیار نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے کہ وہ اجارہ داری قائم کرے اور دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کرے۔ نہیں، ایک عادلانہ تقسیم ہونی چاہیے وسائل دنیا کی، تاکہ دنیا اپنی حد میں رہ سکے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء، پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، تو انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب آخری رکوع جو آج کا ہمارا وقفے سے پہلے کا ہے وہ آ گیا، اور انتہائی اہم رکوع ہے آج کے حالات کو بھی سمجھنے کے اعتبار سے، قرآن مجید کے بنیادی پیغام کو سمجھنے کے اعتبار سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، انسان جب بھی شعور کی سطح تک پہنچے، اگر پہنچ جائے تو بہت سے انسان تو اس سطح تک پہنچ ہی نہیں سکتے، انہیں تو صرف اپنی ان حیوانی ضروریات کے پورے کرنے میں زندگی پوری ہو جاتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان سوچنے سمجھنے والا ہو اور شعور کی سطح پر پہنچ جائے تو مختلف سوال اس کے سامنے جو آتے ہیں، ان میں سے ایک اہم بنیادی سوال یہ آتا ہے کہ میں کون ہوں؟ دیکھنے میں تو میں جانور کا سا لگتا ہوں، جانور کی طرح کہ میرے ہاتھ پاؤں ہیں، اور میڈیکلی اسپیکنگ اگر ڈائسیکشن کی جائے تو اسی طرح کے سارے اعضاء ہیں، اسی طرح کے سارے سسٹم ہیں۔ کیا میں صرف ایک حیوان ہوں؟ آخر میں کیا ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ کہاں جا رہا ہوں؟ یہ بنیادی سوال ہے اس کے سامنے۔ یہ سوالات اتنے اہم ہیں کہ ان کی بنیاد پر طے ہوتا ہے
کہ انسان اپنے اندر کی یہ جو آواز ہے نیکی اور برائی کی، ضمیر کی، محبت کی، ان ساروں کو سمجھ سکے۔ اگر وہ اپنے آپ کو نرائے وان سمجھے گا تو پھر ان سب باتوں کو نہیں سمجھ سکے گا۔ تو قرآن مجید جو آپ کا میرا تعارف کرواتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ ذرا دیکھیے کتنا اعلیٰ تعارف قرآن مجید نے آپ کو میرا کروایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ لفظ خلیفہ بڑا خوبصورت ہے۔ جتنا اہم سمجھنا تھا لفظ عبادت کو، اتنا ہی اہم اس لفظ کو سمجھنا ہے۔ عبادت کے لیے ہم نے انفرادی غلامی کی مثال لی تھی، ایسے ہی ہے نا؟ خلافت کو سمجھنے کے لیے ہم اجتماعی غلامی کی مثال لیں گے، اور اجتماعی غلامی ہماری ابھی پچھلی صدی میں ہم انگریز کے غلام ہوا کرتے تھے، اور ہوش ہمیں اب بھی مکمل نہیں آیا۔ تو ڈائریکٹ غلامی کے نتیجے کے بعد بھی، ڈائریکٹ غلامی کے ختم ہونے کے بعد بھی ابھی جو ہماری صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ لیکن اس غلامی کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ اصل ہمارا بادشاہ یا ملکہ وہ تو برطانیہ میں ہوتے تھے، یہاں انہوں نے اپنا ایک وائس رائے رکھا ہوتا تھا، اپنا ایک نائب بنا کے رکھا ہوتا تھا۔ اس وائس رائے کو، نائب کو آپ خلیفہ کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا اصل کام کیا ہوتا تھا کہ جو بھی حکم ہز میجسٹی اور ہر میجسٹی کی طرف سے آیا وہ تو اس نے ایز سچ نافذ کرنا ہے، اور جہاں اس کا کوئی ایکسپریس حکم نہیں آیا وہاں اس نے اس کے جملہ احکامات کی روشنی میں اپنی ریاست کے بہبود کی خاطر، اپنے حکومت کے جو مقاصد ہیں اس کی خاطر اس نے اپنی بیسٹ ججمنٹ استعمال کرنی۔ اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ تو اللہ کا خلیفہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات آئیں وہ تو جوں کے تو نافذ کیے جائیں، ان پر تو جوں کا تو عمل کیا جائے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے ایکسپریس کوئی حکم نہیں ہے وہاں بیسٹ ججمنٹ لگائی جائے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قوانین کے مطابق ہی، اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا، اس کے بعد جتنے بھی رسول آئے وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہی ہوا کرتے تھے۔ بالخصوص حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک فی الارض خلیفہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کے نتیجے میں جب رسولوں والی ذمہ داری اس امت کو شفٹ ہو گئی نا، رسولوں والی ذمہ داری اس امت کو شفٹ ہو گئی نا، تو اب رسولوں والی یہ ذمہ داری خلافت کی وہ بھی اس امت کو بحیثیت مجموعی منتقل ہو گئی۔ اب یہ امت بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کی خلیفہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہیے امت مسلمہ کا ایک ایک فرد اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب۔ ایک ایک فرد کا یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں ان کو ایز سچ نافذ کیا جائے، اور جہاں کوئی ایکسپریس آرڈر نہیں ہے وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں، صحابہ کرام کے تعامل کی روشنی میں بیسٹ ججمنٹ جو ہے وہ اختیار کی جائے۔ اب کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جب سارے لوگ مل کر رہیں گے تو کسی نہ کسی کو تو بڑا بنانا ہے نا، کیا خیال ہے؟ ایسے تو نہیں زندگی گزر سکتی۔ تو جب بھی لوگ مل کر رہتے ہیں تو جو بنیادی سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کو ذرا سمجھ لیں، اس سے اسلامی ریاست کا ڈھانچہ سمجھنے میں بھی آپ کو بڑی مدد ملے گی اور اسلام کی تعلیمات سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ جب بھی مختلف لوگ مل کر رہتے ہیں تو ایک معاشرے کی صورت میں وہ رہتے ہیں نا، افراد کے ملنے سے گھرانے بنتے ہیں، گھرانوں کے ملنے سے معاشرہ بنتا ہے۔ اب جب معاشرہ ہوتا ہے تو اس کو چلانے کے لیے کسی قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جب بھی قانون کی بات آئے گی تو تین بنیادی سوال ہمارے سامنے آ جائیں گے کہ وہ قانون بنائے گا کون، اس قانون کو نافذ کون کرے گا، اور یہ کون دیکھے گا کہ قانون صحیح بنا ہے کہ نہیں اور صحیح نافذ ہوا ہے کہ نہیں۔ یہ تین بنیادی سوال ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور انہی تین بنیادی سوالوں کے جوابات پر ریاست کے مختلف ادارے ہوتے ہیں۔ قانون بنانے والے ادارے کو مقننہ کہتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے کو انتظامیہ کہتے ہیں، اور یہ دیکھنے والے کو کہ قانون صحیح مان رہا ہے کہ نہیں، قانون صحیح نافذ ہو رہا ہے کہ نہیں، اس ادارے کو عدلیہ کہتے ہیں۔ یہی تین ادارے ہیں جن پر ایک ریاست ہوتی ہے۔ اب اسلامی جو ریاست ہوتی ہے، جو خلافت ہوتی ہے، اس کا اصل کنسپٹ کیا ہے اس کو ذرا سمجھیے۔ اس کے لیے پہلے تو آپ ایک کتاب کو نوٹ کر لیں، پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں، کیسے، تحریک خلافت پاکستان، اس کے زیر تحت جو شائع کی گئی تھی، آپ کو انشاءاللہ یہاں مکتبے پر اویلیبل بھی ہوگی، اس کا جو PDF ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اویلیبل ہو سکتا ہے۔ جی اس کتابچے کا آپ نے ضرور مطالعہ کرنا ہے، اس کتابچے کا ضرور مطالعہ کرنا آپ نے۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ آپ میں سے اکثر نے ان کے خطابات بھی سنے ہوں گے، اور آج کل تو خطابات سے کلپ تک کا زمانہ آ گیا تو اکثر لوگوں نے صرف کلپ سنے ہوں گے، لیکن خطابات اور کلپ ایک طرف، لیکن ان کی جو تحریریں ہیں چاہے بہت کم ہیں
لیکن ان کی تحریروں میں اصل ان کی جو فکر کی گہرائی ہے وہ آپ کو تحریروں میں ملے گی. اور ان تحریروں میں سے بھی بالخصوص وہ تحریریں جس میں ان کی سوشل تھاٹ ہے، ان کی پولیٹیکل تھاٹ ہے، وہ بڑی اہم آج کے دور کو سمجھنے کے اعتبار سے. تو اس کتاب کو پھر نوٹ کر لیں، پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں، کیسے. اس کو فوراً سے آپ پڑھنے کی طرف توجہ فرمائیں. اس کے اندر ساری یہ تفصیل آپ کو ملیں گی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کے اعتبار سے اس پوری امت کا کام کیا ہے کہ اس پوری امت کا ہر فرد اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے نا، تو وہ اپنا حق خلافت اپنے میں سے کسی اہل شخص کو دے کر اپنا خلیفہ منتخب کرے گا. اب جو خلیفہ بنے گا وہ دو طرفہ خلیفہ ہوگا، وہ اللہ کا بھی خلیفہ ہوگا اور عوام الناس کا بھی نمائندہ ہوگا، اللہ کا بھی نائب ہوگا ایک اعتبار سے. اب پھر اس کی ذمہ داریاں ہوں گی، اس ریاست کی ذمہ داری ہوگی اسلامی ریاست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کرے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کے قوانین ایکسپریس آرڈر کی شکل میں نہیں ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، امرہم شورا بینہم، آپس کے مشورے سے معاملات طے کرو. یہ عوامی مینڈیٹ کا تصور، عوام کے رائے کے احترام کا تصور یہ تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ اسلام نے دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے یہ تصور پھر پوری اپنی صحیح شکل میں انسانوں کے سامنے واضح کیا، ریاست کا پورا ڈھانچہ انسانوں کے سامنے واضح کیا. اس سے پہلے انسانوں کے سامنے یہ ڈھانچہ نہیں تھا، اس سے پہلے انسانوں کی یہ اقدار نہیں تھی انسانوں کے سامنے. پہلے تو بادشاہت ہوا کرتی تھی، ایک خاندانی بادشاہ چل رہی. تو عوامی مینڈیٹ کا تصور اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے نفاذ کرنے کا تصور، یہ دونوں بنیادی رکن ہیں اسلامی حکومت کے اور اسلامی سیاسی نظام کے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات کیا کہ آگے چلتا ہوں. آج ہمارا معاشرہ واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن سنت کی بالادستی کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن عوامی مینڈیٹ کے احترام ان کی نظر سے اوجھل ہے. دوسرا ایک طبقہ ہے جو عوامی مینڈیٹ کے احترام پر تو زور لگاتا ہے، قرآن و سنت کی بالادستی کا اصول اس کی نظروں سے اوجھل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جامعیت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بیک وقت دونوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انسانیت فلاح و کامرانی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ان دونوں اصولوں کو نہیں اپنائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب پڑھیے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، تو فرشتے کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائیں گے مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو اس میں فساد مچائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور اس میں خون بہاتا پھرے گا. کیوں؟ جب خلیفہ بنائیں گے تو کچھ نہ کچھ اختیار تو ملے گا نا، اور جب اختیار ملے گا تو پھر اس کا غلط استعمال ہونے کا اندیشہ ہوگا، اور غلط استعمال ہوگا تو فساد ہوگا، خون بہے گا. تو انہوں نے بڑا جینوئن کوسچن ریز کیا. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ساتھ کیا فرمایا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ حالانکہ ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اگر مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی حمد اور تسبیح بیان کرنی تو وہ تو ہم کر رہے ہیں، تو پھر ایک نئی مخلوق کا کیا معاملہ ہے. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے سکھائے آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام نام، تمام اشیاء کے نام. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے. فقال، پھر فرمایا فرشتوں سے، انبئونی باسماء ہؤلاء، ذرا بتاؤ مجھے ان سب چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو فرشتے کہنے لگے اے اللہ آپ کی ذات ہی پاک ہے، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں، کمال حکمت والے ہیں. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے اے آدم تم ان کو بتاؤ ان سب چیزوں کے نام. فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان ساری چیزوں کے نام بتائے، قال الم اقل لکم، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں زمین و آسمان کے تمام راز جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپایا کرتے. یہ وہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ودیعت فرما دیا، علم اسماء یا ایکوائرڈ نالج، جو ایک بیج کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیا. اب ضرورت ایجاد کی مائع کے اصول کے تحت انسان کو جیسے جیسے ضرورت پیش آتی چلی جائے گی، یہ سائنس کے جو اصول اور دنیا کا جو مادی علم انسان کے سامنے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور انسان حاصل کرتے کرتے کہاں تک پہنچتا چلا جا رہا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے.
اس کیفیت تک انسان پہنچ چکا ہے۔ یہ تو تھا نالج ایک طرف، ابھی دوسرے کا ذکر بعد میں آئے گا۔ اب ذرا سنیے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستكبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس جو ہے جو شیطانوں کے گروہ میں شامل تھا، اس کی تفصیل انشاءاللہ سورۃ اعراف میں آئے گی تفصیل سے، لیکن اس پورے سبق کا آپ کے میرے سامنے جو حکمت بیان ہو رہی ہے، جو آپ کے میرے سامنے رہنی چاہیے، وہ کیا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور ہمارا اصل مقصد دنیا میں آنے کا کیا ہے؟ اس زمین کی خلافت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اس پوری زمین کا نظام سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس زمین پر بھیجا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین کی ذمہ داری آپ پر مجھ پر لگائی ہے۔ جنگل میں اگر آگ لگ جائے گی اور درخت تباہ ہونے لگیں گے تو اس کا خیال کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر کوئی دریا طغیانی پر اتر آئے گا، اپنی حدوں کو باہر پھلانگ کر انسانوں کو نقصان پہنچانے لگے، جانوروں کو نقصان پہنچانے لگے، تو اس کو اپنی حدوں میں واپس رکھنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ انسان کی ذمہ داری ہے۔ جنگل شیر کا بادشاہ ہے تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اگر گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان سب چیزوں کا خیال کرنا انسان کی ذمہ داری ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے اس کو اپنی ذمہ داری کبھی نہیں سمجھا، بالخصوص اللہ کے ماننے والوں نے تو اس کو اپنی کبھی ذمہ داری نہیں سمجھا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے فرمایا ہے اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور دونوں اس سے جتنا چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے والے سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جہاں سے وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے فرمایا اتر جاؤ تم اب ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت مقرر تک۔ اب اصل میں اس حوالے سے بھی آپ کے میرے سامنے کیا بات رہنی چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت سی چیزیں حلال کی ہیں، کچھ چیزوں کا کہا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا، وہ کون سی چیزیں آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شیطان ہمیں ورغلا کے پھسلا کر انہی میں ملوث کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہم انسان ہیں، ہم بھول جائیں گے، ہم پھسل جائیں گے، اس میں ملوث ہو جائیں گے۔ جب ہوں گے تو پھر اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، ہمارے پاس پھر ایک ہی رستہ رہ جائے گا، وہ رستہ کیا ہے؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے رب سے کچھ کلمات جن کے ذریعے انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، جس کا ذکر سورۃ اعراف میں آئے گا۔ فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو اب آپ کے میرے لیے سبق کیا ہے کہ غلطی ہو جائے گی، لیکن شیطان کی طرح آکڑنا نہیں ہے۔ شیطان نے نہ صرف حکم نہیں مانا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے جواب طلبی کی تو آگے سے آکڑ گیا۔ لیکن انسان سے بھی غلطی ہوئی، لیکن وہ آگے جھک گیا۔ یہ ہے اصل انسانیت، آدمیت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اصل انسان بنائے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے حکم دیا اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب۔ فإما يأتينكم مني هدى، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو کہ لازماً آئے گی۔ ان الفاظ میں مفہوم بڑا خاص ہے کہ تم زمین میں جا رہے ہو نا، میری طرف سے تمہیں گائیڈنس پہنچے گی، تو جب گائیڈنس آئے گی، ہدایت کا علم تم تک آئے گا رسولوں کے ذریعے سے، فمن تبع ہدایا، تو جو کوئی اتباع کرے گا، فالو کرے گا میری گائیڈنس کو، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیاتوں کی تکذیب کی، اولئک اصحاب النار، سو وہی جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وحی کے علم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو طرح کے علم ہے، ایک سائنس کا علم ہے، وہ بھی اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اور ایک وحی کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے، وہ بھی اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں علم دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک علم ہے جو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اور دوسرا علم ہے جو گائیڈنس کا علم ہے، جو ہدایت سکھانے کا علم ہے، جو پہلے علم کو ایک راہ عمل دیتا ہے، جو پہلے علم کو اپنی حد میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔